اور باقی اس میں جو لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے الحمدللہ ساروں کو میں پہلے ہی ان کے لیے دعائیں خیر کر چکا ہوں، ان کے نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے انہوں نے اجر لینا ہے۔ ہاں ایک چیز بیچ میں آپ کہہ سکتے ہیں جو کریٹیکل پوائنٹ تھا کہ جب اہل حدیث کی مسجد میں میرا درس ہوتا تھا 2010 میں، تو انہی دنوں پھر اہل حدیث کو جب پتہ چل گیا کہ یہ بندہ جو ہے ہمارے لیے نقصان دہ ہے، تو انہوں نے مسجد میں پابندی لگا دی درس دینے پہ، اور وہ پابندی ہمارے لیے پھر سمجھ لیں ایک گلیکسیز کا دروازہ کھل گیا۔ وہ مسجد کیا بند ہوئی، وہ ہر تکلیف ایک بڑی آسانی کے لیے آتی ہے۔ دیکھیں پریگنینسی کی تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، ہمیشہ کی راحت ہوتی ہے نا دنیا کی زندگی میں، اور قرآن نے بھی کہا ہے ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی آ جاتی ہے۔ وہ مشکل آئی، میرا درس بند کیا، انہوں نے تو سمجھا کہ ہم نے اس کی دنیا برباد کر دی، اسے جو اتنا شوق تھا نا دعوت و تبلیغ کرنے کا، اس کا شوق ہم نے نکال دیا۔ شوق تو تھا 1994 سے میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا تھا، تو مسجد انہوں نے بند کی، اور انہی دنوں چونکہ عثمان بھائی بھی میرے درس میں آتے تھے اور عدنان بھائی بھی درس میں آتے تھے، ان کا برف خانہ تھا عدنان بھائی کا، اور برف خانے کے اوپر 2-3 کمرے تھے جو کسی زمانے میں فریزنگ کرنے والے وہ کمرے تھے جہاں سبزی فریز ہوتی تھی یا فروٹ، پھر انہوں نے وہ ختم کر دیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ادھر آ جائیں، درس کا سلسلہ شروع کریں۔ 1 سال تک مجھے کہتے رہے، میں نے کہا جی میں درس مسجد میں دوں گا، ادھر کہاں درس شروع کروں، اور ظاہر ویڈیو ریکارڈنگ کا بھی کوئی سلسلہ نہیں، تو پھر ایک خام خواہ آپ کے برف خانے پہ بیٹھ کے کیوں درس دوں، میں مسجد میں کیوں نہ درس دوں جہاں نماز پڑھتا ہوں۔ بعد جب مسجد میں درس بند ہوا نا، اس کے بعد جب یہ لوگ آئے نا، تو پھر عثمان بھائی نے مجھے کہا کہ نہیں علی بھائی ہمیں درس اب مسجد میں تو نہیں دینا، درس تو دینا ہے۔ میں نے کہا یار میں گھر میں دے رہا ہوں، لیکن گھر میں بھی بندے پورے نہیں آتے تھے، چھوٹی سی بیٹھک زیادہ تھا 20-25 بندے، اور وہ 35-40 لوگ ہو گئے، تو پھر میں نے ایگری کیا کہ ٹھیک ہے وہاں شروع کریں گے۔ اور پھر اسی دوران اللہ نے کلک کیا، کیونکہ ایک بھائی نے 720085 یوٹیوب پہ چینل بنا دیا تھا، اس نے کہا جی آپ ویب کیم پہ ریکارڈنگ کر کے مجھے دے دیا کریں، ہفتے بعد میں اپلوڈ کر دیا کروں گا۔ مجھے تو یوٹیوب بھی، میرے گھر تو انٹرنیٹ بھی نہیں تھا اس زمانے میں، آج کا زمانہ نہ سمجھے۔ خیر اس نے شروع کر دیا، میں نے تو 2014 کے اندر جا کے یوٹیوب یعنی چینل جو کمپلیٹ لیکچرز والا ہے نا وہ بنایا، اور ہمارے انڈیا میں ایک بھائی تھے انہوں نے ہمارا آفیشیل چینل بنایا تھا، وہ بعد میں انہوں نے پھر ہمیں دے دیا تھا 2016-17 کے اندر۔ تو مجھے تو یوٹیوب سے اتنا تعارف اس وقت نہیں تھا، بل وہ اپلوڈ کر دیتے تھے، تو ویب کیم پہ قرآن کلاسز ریکارڈ ہونی شروع ہوئی آہستہ آہستہ۔ اسی دوران جب حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ جو ویڈیو تھی نا، جو میں نے بتایا 5000 لوگوں نے دیکھی تھی، وہ خدا بھلا کرے مولانا اسحاق صاحب کے ایک چینل کے ایڈمن تھے، انہوں نے وہ ویڈیو پکڑ کے مولانا اسحاق صاحب کے آفیشیل چینل پہ چڑھا دی۔ اس کی وجہ سے مولانا اسحاق صاحب کے جتنے اسٹوڈنٹس تھے ان کو میرا تعارف ہو گیا، پھر وہاں سے پھر ہمارا گراف اوپر جانا شروع ہو گیا، پھر میری ویڈیو زیادہ لوگ، پھر میری ربیع الاول پہ ویڈیو آئی، وہ بھی ہزاروں لوگوں نے دیکھی، کرتے کرتے 2017 جولائی میں 31 جولائی 2017 کو ہمارے 1 لاکھ سبسکرائبر پورے ہوئے تھے۔ لیکن وہ جو 1 لاکھ پورے ہوئے تھے نا، وہ آپ سمجھ لیں وہ انہی 2 سالوں میں ہی پورے ہوئے تھے۔ چینل تو بنا ہوا تھا 2010 سے یا 2014 میں وہ والا چینل تھا، تو جولائی 2017 31 جولائی کو 1 لاکھ سبسکرائبر ہوئے تھے۔ اس زمانے میں 1 لاکھ اسی طرح تھا جس طرح آج 1 ملین ہے، ہاں لاکھ تو کسی کسی کا ہوتا تھا، اور پھر الحمدللہ آہستہ آہستہ کر کے ملین ہو گئے، پھر 2 ہمارے لیے تو یہ 10 ملین بھی ہو میرے لیے اہمیت نہیں ہے، میرے لیے ویورشپ کی اہمیت ہے، کیونکہ آپ کے کئی علماء کے 2-2 3-3 4-4 ملین سبسکرائبر ہے، اور ویورشپ جو ہے 1000 سے اوپر بھی نہیں جاتی، 1500 2000 2500 3000 حد 10,000، ٹھیک ہے۔ تو ایسے سبسکرائب کرنے والے لوگوں کا کیا کرنا ہے جو دیکھتے بھی نہیں ہیں، اور اب تو آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ 8000 سے زیادہ چینلز ہیں، لاکھوں ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہوئی ہیں، ہیش ٹیگ کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ ہے آلموسٹ، تو باقی تو بہت زیادہ ہے۔ تو یہ سارے کے سارا معاملہ اب تو ہر طرف جو ہے وہ اسی پلیٹ فارم کی بات سنی جاتی ہے اللہ کے فضل سے، اور مولوی بھی جو کوئی بول رہے ہیں وہ ریپلائی ٹو انجینئر علی مرزا کر رہے ہیں، خود سے دین کا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں تو مشورہ دیتے ہیں کہ غیر مسلموں پہ کام کریں، ہم نے مسلمانوں میں جو غیر مسلم ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ جو ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہمارے نزدیک تو مسلمان ہیں، ان پہ بھی کام کیا، اور جو اوریجنل والے غیر مسلم ہیں ان پہ بھی کام کیا۔ ہر ٹاپک پہ میری ویڈیو آتی ہے،
چاہے وہ جدید کوئی سائنٹیفک ایشو ہو, ایتھیزم کا ایشو ہو, غیر مسلموں کی طرف سے اعتراضات ہوں, تو ان سے اللہ نے توفیق ہی لے لی. وہابیوں نے بھی توحید کا کام چھوڑ دیا, وہ پکڑ کے بنو امیہ کا دفاع کرنا شروع ہو گئے. تو اب ان کے ساتھ جو ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب صرف یہ گالیاں دیتے ہیں, اور آپ نے پتا کیا کرنا ہے؟ ہاں, آپ نے ایک بڑا پیکٹ رکھنا ہے چپسوں کا, یہ گھر میں بنے ہوئے چپس, دوسری طرف ملک شیک کا گلاس, ٹھیک ہے, بوتل شوتل چھوڑ دو یار, ملک شیک رکھ لیا کرو, یا دودھ پتی کا مگ, چلیں کبھی کبھار اگر بوتل بھی پینی ہے 1.5 لیٹر کی رکھ لیں, اور ان کی چیخیں انجوائے کریں. بس اس سے زیادہ آپ نے نہیں کچھ کرنا. اور دعوت کا کام پوری کنسنٹریشن کے ساتھ کرنا ہے, کیونکہ اب اس دعوت حق کا کوئی کمپیٹیٹر اس وقت پلانٹ ارتھ پہ اللہ کے فضل سے کوئی نہیں ہے. ختم. اس لیے میں نے اب ٹاپک چھوڑ دیے ہیں. کوئی بہت زیادہ کریٹیکل چیز آ جائے تو میں کسی اسٹوڈنٹ کے چینل سے اپلوڈ کروا دیتا ہوں, ادروائز یقین کریں نہ تو میں ان مولویوں کو اب جواب دینا کوئی ضروری سمجھتا ہوں, کیونکہ ان بیچاروں کے اپنے اسلام کے سرٹیفکیٹ کینسل ہو چکے ہیں ان کی پبلک کی نظر میں. تو انہوں نے مجھے کیا آگے سرٹیفکیٹ دینا ہے, یہ لہٰذا یہ والے معاملات ختم. آپ دیکھ رہے ہیں آلموسٹ 6-7 مہینے سے تو میں نے آفیشیل چینل پہ بھی کہا ہے کہ حضرت معاویہ والا ٹاپک بھی کلوز کرتے ہیں, جو آپ دے چکے ہیں, ختم ہو چکے ہیں. جس نے دیکھنا ہے وہ ویڈیوز دیکھے. ہم تو اب ایمفسائز کر رہے ہیں اپنے پبلک سیشنز پہ, ملاقاتوں کے اوپر, کیونکہ جو بندہ ایک دفعہ یہاں سے ہو کے جاتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ کیا روحانیت ہے یہاں آنے میں. انہوں تو درباروں کی جھوٹی روحانیت دیکھی تھی, حقیقی روحانیت دیکھیں. وہاں تو چندے دیتے تھے, یہاں ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے. اس لیے ہم تمام اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے جیلم اکیڈمی ضرور آنا ہے, اور ماشاءاللہ 14-15 سالوں میں کوئی ناغہ نہیں اللہ کے فضل سے. تو یہ ساری یعنی جو تکلیف کے بعد آج یہ پلیٹ فارم جس لیول پہ پہنچا ہے, تو اس کے پیچھے یہ پوری قربانیوں کی داستان ہے, ہماری فیملیز کی, ہمارے اسٹوڈنٹس کی, ہمارے ٹیم ممبرز کی, ان کی فیملیز کی. ہر ایک نے اپنے اپنے لیول کے اوپر کنٹریبیوٹ کیا ہے, تو تب یہ سارے کا سارا معاملہ یہاں تک پہنچا ہے. اب تو یہ یعنی آپ سمجھ لیں جہاز اڑ رہا ہے. ہاں انشاءاللہ رسول اللہ کے قدموں میں اس نے جا کے لینڈ کرنا ہے. ہاں انشاءاللہ تعالی اس سے پہلے اس کو کوئی نہیں نیچے گرا سکتا اللہ کے فضل سے. ہاں جو اس کی طرف رخ کرے گا وہ اسی کی طرف پلٹ آئے گا. ہاں جس زمانے میں اسے ٹیک آف پوزیشن پہ لے کے جانا تھا, وہ آپ کو پتا ہے جب تک 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار نہ ہو تو جہاز ٹیک آف نہیں کرتا. اس کے لیے بہت زور لگانا پڑتا ہے, اور جب اوپر آ جائے تو پھر نیچے آپ کو کیڑے مکوڑے بھی نہیں نظر آتے. ہاں کیڑے مکوڑے بھی نہیں نظر آتے. جب یہ 10,000 فٹ کی بلندی پہ جاتا ہے نا, تو کیڑے مکوڑے بھی نظر آنا بند ہو جاتے ہیں. تو اب حالت یہی ہے, اب صرف ان کی چیخیں آپ نے سننی ہے, اور یہ جو آئے دن مسائل اٹھاتے ہیں وہ انشاءاللہ جیلم دار ارکم خود دیکھتا ہے. یہاں کے جو ہمارے ٹیم ممبرز ہیں انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے. آپ نے وہ فالو کرنا ہے جو آپ کو بتایا جائے گا آفیشیل چینل سے. کوئی کنفرنٹریشن نہیں کرنی, کوئی احتجاج نہیں کرنا, کوئی بینر نہیں لگانا. جو کچھ کرنا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری دعوت پہنچ رہی ہے. آپ دیکھیں یہ حالیہ دنوں میں بھی ہمیں یعنی چند تکلیف سے گزرنا پڑا ہے, لیکن اس سے ہمارا کام کبھی افیکٹ نہیں ہوا, نہ کوئی درس بند ہوا, نہ میرے پیشن میں کمی آئی. تو آپ دیکھ لیں آہستہ آہستہ ہر معاملہ اپنے کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں نا, تو آندہ بھی کوئی ہوگا مسئلہ, وہ اپنی موت خود مرے گا. اس پلیٹ فارم کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اس حوالے سے کہ یہ فرقہ واریت کی دعوت نہیں ہے, کتاب و سنت کی دعوت ہے. یعنی یہ نبی الاسلام کی مبارک ختم نبوت کی برکت سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام امت کو ٹرانسفر کیا تھا, وہ پوری ایمانداری کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھولی بالی امت تک پہنچایا جا رہا ہے اللہ کے فضل سے. تو اینڈ پہ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی, ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی, ان کی فیملیز کو بھی, قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو پورے اخلاص کے ساتھ ختم نبوت کی برکت سے یہ جو نبیوں والا کام اس امت کو شفٹ ہوا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا مجاہد بنتے ہوئے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.